السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ رعد کے آخر کو رکوع نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا رسولوں کو من قبلک آپ سے پہلے، وجعلنا اور ہم نے بنائی لہم ان کے لیے ازواجن بیویاں، وذریہ اور اولادیں، یعنی کہ تمام رسولوں کے لیے انسان ہونا ثابت ہے، وہ کوئی فرشتے یا جنات کی نسلوں میں سے نہیں تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے اور وہ دنیا میں انسانوں کی طرح رہتے تھے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات بھی ہے اور ان میں سے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، ان کے کردار کو ویلیوز کے ساتھ آراستہ کیا، اخلاق کے ساتھ مزین کیا، سجایا، سنوارا اور ان ہستیوں کے کرداروں کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ میرے رسول ہیں۔ بیویوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اولادیں بھی ہیں، ان کی تربیتیں بھی کیں اور ان کو اسلام کے راستے پہ بھی چلایا، اور کوشش کی پوری دنیا کے لیے کہ وہ اللہ کے وحدانیت کی طرف آ جائیں اور اللہ کے دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے انبیاء کا، یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے کہ وہ جنات اور فرشتوں کے ذریعے نہیں چلایا۔ وما کان لرسول، اور اللہ کے کسی بھی رسول کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے ان کی یاتیہ ولیہ بیایت نشانی الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی کرتے تھے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ویسے بھی پوری دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور اللہ کے علم میں ہے تو وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اللہ کے حکم سے ہر نشانی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتے رہے۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک کے لیے ایک لکھا ہوا مقررہ نوشتہ ہے، ہر چیز کی ایک میعاد ہے اور اس کے لیے وہ لکھ دی گئی ہے۔ لکل، ہر ایک کے لیے اجل مقررہ مدت کتاب لکھ دی گئی ہے، ہر چیز کے لیے مقررہ مدت ہے اور جو لکھ دی گئی ہے لوح محفوظ میں۔ اب اس لوح محفوظ کا کیا عالم ہے کہ ہم بے شک اس کو تقدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحو اللہ، وہ مٹاتا بھی ہے ما یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویثبت، اور وہ ثبت بھی فرماتا ہے، یعنی اس میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ مٹا بھی دیتا ہے اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی اس قدر دل کے ساتھ قلبی کیفیات کے ساتھ اللہ سے معافی کی جرم کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا بھی دے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے انسان دنیا میں آئے اور اتنے آئیں گے ابھی قیامت تک، ان سب کے جو لکھے ہوئے نوشتے ہیں وہ کتنی ہی مقدار میں ادھر لوح محفوظ میں آپ ان کے اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنے رجسٹر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ موجود ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ مٹاتا بھی ہے اور سب کو فرماتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس موجود ہے اور وہ اس کے اختیار میں ہے اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہمارے سامنے کیا تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ اس ظالم کی بھی پکڑ فرما اور ہم بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں اکثر، تو اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّكَ، ہم آپ کو دکھا دیں، بعد اللہ اس کا حصہ بعض نائدہم، جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی کافروں سے جو عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے نا، دنیا میں بھی عذاب آئے ان کے اوپر، آخرت میں بھی عذاب ہے، تو وہ جو وعدہ ہم نے عذاب کا کیا ہوا ہے اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا بھی دیں، او یا نتوفینک، آپ کی وفات کے بعد ایسا ہو، فإنما، پس بے شک، بہرحال ہر صورت میں صرف علیکا، آپ پر، البلاغ، پہنچانا، یعنی آپ کا جو ڈیوٹی، آپ کا جو فرض ہے یا آپ کا جو کام ہے وہ پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور ہم پر ہے کہ ہم کیسے حساب لیتے ہیں ان کا، دنیا میں بھی لیتے ہیں اور دنیا میں کتنا عذاب بھیجتے ہیں اور آخرت میں کتنا بھیجیں گے۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھ رہے، انا، بے شک ہم، نأتی الارض، ہم زمین کو لا رہے ہیں، ننقصها، اس کو کھینچ کر، لپیٹ کر، کم کر کے، من اطرافها، اس کے کونوں سے، یعنی ہم زمین کو ہر طرف سے کونوں سے پکڑ کر کم کر رہے ہیں اندر کی طرف، یعنی سکڑ رہی ہے وہ اسلام کے تسلط کے ساتھ، ایک تو اس کی یہ بھی وجہ ہے، اور دوسری یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے نافرمان اور سرکش قومیں ہیں ان کے آپ ساحل دیکھ لیجئے کہ وہ ساحلوں پہ کیا کرتے ہیں، اور بارہا ساحلوں پہ عذاب آئے اور اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ڈبویا اور زمین کے وہ حصے
پانی میں چلے گئی اور زمین کم ہوتی چلی گئی۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کا ہی ایک بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی عذاب دیتا ہے کہ زمین کو کم کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ پانی میں ڈبو دی جاتی ہے، وہ قومیں، وہ نافرمان، وہ سرکش قومیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہی ہوتی۔ اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اس صورت میں بھی کام ہوتی ہے کہ اس کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ اسلام کتابیں ہو جاتے ہیں اور کفر مٹنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحکم، حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد اور بے شک مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑے چالیں چلی، بڑے مکر فریب کیے، فللہ، پس اللہ کے لیے المکر جمیعا، سب کا سب تدبیر کرنا، یعنی ان کی چالوں کے مخالف ایسی تدبیر کرنا کہ ان کی تدبیروں کو توڑ کے رکھ دینا، یہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب، جو کماتی ہے، کل نفس، ہر جان کی کمائی اس کے سامنے ہے، وسیعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر بھی، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی انعام آخرت کا کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں، قُلْ، آپ فرما دیجئے، کَفَىٰ بِاللَّهِ، کافی ہے اللہ کے لیے، شہیداً، گواہ ہونا، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان، یعنی کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہے، علم الکتاب، اور آسمانی کتاب کا صحیح علم، جس کے پاس ہے، وہ شخص بھی اس پر گواہ کے طور پر کافی ہے۔ یعنی کہ جو اسلامی کتابوں کو، تورات انجیل کو مانتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہیں پہ سورۃ رعد مکمل ہوئی، الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سورۃ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔